بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن۔ ناظرین، سوچیں، اگر ایک دن انسان زمین چھوڑ دے اور کسی دوسرے سیارے پر جا بسے، کیا یہ ممکن ہے؟ آئیے صرف فلموں اور سائنس فکشن کی کہانی ہے۔ آج انسان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ پہلی بار زمین سے باہر مستقل زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہے، اور اس خواب کا سب سے بڑا امیدوار ہے مارس، ایک ایسا سیارہ جو اربوں کلومیٹر دور ہے، لیکن شاید انسانیت کا اگلا گھر بن سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہی ہے، کیا مارس کالانائزیشن واقعی ممکن ہے؟ آئیے صرف ایک خوبصورت مگر ناممکن خواب ہے۔ انسان ہمیشہ سے ایکسپلورر رہا ہے۔ ہم نے سمندر پار کیے، بر اعظم دریافت کیے، چاند تک پہنچ گئے، اپولو 11 مون لینڈنگ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار زمین سے باہر قدم رکھا۔ اب اگلا قدم ہے کسی اور سیارے پر مستقل رہائش۔ وجہ صرف کیوریاسٹی نہیں بلکہ سروائیول بھی ہے۔ کلائمیٹ چینج، اوور پاپولیشن، لمیٹڈ ریسورسز۔ اس لیے کچھ سائنسدان کہتے ہیں ہیومینٹی مسٹ بیکم اے اسپیسیز۔ کائنات میں بہت سے سیارے ہیں، لیکن مارس کو ہی کیوں چنا گیا؟ ایک زمین جیسی خصوصیات، دن تقریباً 24 گھنٹے کا، سیزنز موجود ہیں، پولر آئس کیپس، 2 پانی کے آثار۔ مارس پر ماضی میں پانی موجود تھا اور آج بھی برف کی شکل میں موجود ہے۔ 3 ڈسٹنس، مارس زمین کے نسبتاً قریب ہے، جس کی وجہ سے وہاں مشنز ممکن ہیں۔ مارس جتنا دلچسپ لگتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ بڑے خطرات، ایٹماسفیئر بہت پتلا، آکسیجن تقریباً نہ ہونے کے برابر، ٹیمپریچر انتہائی کم 60 سی اوسط، ریڈیشن بہت زیادہ، یعنی انسان بغیر پروٹیکشن کے چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مارس کالانائزیشن اب صرف تصور نہیں رہا، بڑی کمپنیاں اور ادارے اس پر کام کر رہے ہیں۔ سب سے آگے جس کے پیچھے ہے ایلان مسک۔ ان کا ویژن ہے مارس پر سٹی بنانا۔ اسٹارشپ راکٹ اسی مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مارس تک سفر آسان نہیں، اہم مشکلات: 6-9 مہینے کا سفر، کازمک ریڈیشن، لمیٹڈ فوڈ آکسیجن، کمیونیکیشن ڈیلے 20 منٹس تک۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو فوری مدد ممکن نہیں۔ مارس پر سروائیو کرنے کے لیے انسان کو آرٹیفیشل سسٹمز بنانے ہوں گے۔ ضروری چیزیں: آکسیجن پروڈکشن، واٹر ایکسٹریکشن، فوڈ پروڈکشن، شیلٹر، ممکنہ حل، انڈر گراؤنڈ ہیبیٹیٹ، ہائیڈروپونک فارمنگ، سولر انرجی۔ یہ سب سسٹمز پر ڈیپینڈ کرے گا۔ مارس پر رہنا صرف انوائرنمنٹ کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانی جسم بھی متاثر ہوگا۔ مسائل: لو گریوٹی مسلز ویک، بون ڈینسٹی لوس، ریڈیشن کینسر رسک، آئسولیشن مینٹل سٹریس۔ مارس پر رہنا ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہوگا۔ کا مطلب ہے مارس کو ارتھ جیسا بنانا، لیکن حقیقت بہت ایکسپینسو، بہت ٹائم کنسومنگ، 1000 سال۔ کرنٹ ٹیکنالوجی انسفیشنٹ۔ ابھی کے لیے یہ ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے۔ اب اصل سوال، کیا مارس کالانائزیشن ممکن ہے؟ ممکن کیوں ہے؟ ریپڈ ٹیکنالوجیکل گروتھ، پرائیویٹ انویسٹمنٹ، گلوبل انٹرسٹ۔ مشکل کیوں ہے؟ ایکسٹریم انوائرنمنٹ، ہیوج کاسٹ، ٹریلینز، ہیومن سروائیول چیلنجز۔ مارس کالانائزیشن 10-20 سال، صرف مشنز اور لمیٹڈ پریزنس 50-100 سال۔ ممکنہ کالانی، ویری سیولائزیشن۔ مارس کالانائزیشن ناممکن نہیں، لیکن یہ انسان کی تاریخ کا سب سے مشکل مشن ہوگا۔ یہ ایک ایسا خواب ہے
जिसे हकीकत बनाने में कई दहाइयां लगेंगी। इंसान हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता आया है। हमने जमीन को एक्सप्लोर किया, हमने चांद को फतह किया, और अब हम मार्स की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या मार्स हमारा अगला घर बनेगा, हमेशा के लिए एक ख्वाब रहेगा? यह फैसला सिर्फ साइंस नहीं बल्कि वक्त करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।